أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله باغ میں جب میں گیا سب توتیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ باغ میں جب میں گیا سب توتیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں کشف الدجى بجمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلبلے سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو بلبلے سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله چھڑیوں کی سن کر چہ چہ انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے چھڑیوں کی سن کر چہ چہ انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاہد فإنما يجاہد لنفسه
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اس مبارک عشرے کی آج دوسری تاقرات ہے، 23ویں شب ہے، اور جس میں ہم سب اللہ پاک کی محبت میں اللہ پاک کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ انسان کے دل کو سکون جس چیز سے ملتا ہے وہ اللہ پاک کی یاد ہے، اور وہ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ ہر انسان آج کی زندگی میں چونکہ اس بات کا متلاشی ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میری زندگی پرسکون زندگی ہو، اطمینان والی زندگی ہو، قلبی بے چینی مجھ سے ختم ہو جائے۔ اسی بے چینی کو ختم کرنے کا جو نسخہ اللہ پاک نے اس انسان کو دیا ہے وہ اپنی یاد کا نسخہ ہے، اپنے ذکر کا نسخہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کسی اللہ والے نے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، اور کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ۔ صرف اللہ کا جو یہ نام ہے نا دوستو، اس میں ذات اللہ، جو لفظ اللہ ہے، یہ بہت عالی نام ہے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ انسان کو اگر اس لفظ کی معرفت کا پتہ چل جائے، لذت کا پتہ چل جائے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں دوستو۔ تو چونکہ یہ عشرہ بہت قیمتی ہے، بہت بابرکت ہے، بہت اہم ہے، اور ہر سمجھدار صاحب بصیرت مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ قیمتی چیز کی مدت بڑی کم ہوا کرتی ہے، قیمتی چیز ہمیشہ کم وقت کے لیے دی جاتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت میں بھی انسان تاخیر نہیں کر سکتا۔ تاخیر کرنے سے وہ وقت انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ آخری عشرہ چونکہ اپنے اندر 5 طاق راتیں رکھتا ہے، 5، جس میں سے آج دوسری ہے، اور پھر ان 5 میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، شب قدر کی ہے، تو خود اندازہ لگائیں کہ وقت بہت محدود ہے، بہت مختصر ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا۔ تو ہر ساتھی اس بات کی فکر کرے اور یہ جذبہ اور احساس آج ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، اس زندگی میں ہمارے معاملات وہ کمال درجے کو پہنچ جائے، کمال درجے کو۔ بہت غور کیجئے گا دوستو، لمبی بات نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت
वल-हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाए तुम्हें ये ज़िंदगी इसीलिए दी है ताकि हम तुम्हें कल क़यामत के दिन आज़मा सके, देख तो सकें कि कौन तुम में से सबसे बेहतरीन अमल लेके आया है, कमाल वाला। अल्लाह पाक खुद इस चीज़ के मुतकाज़ी है, तकाज़ा फरमा रहे कि मैं इस चीज़ को पेश नज़र रखूँगा क़यामत के दिन कि तुम में से किसके पास अमाल की क्वालिटी उम्दा है, अहसन है। अक्सर नहीं फरमाया, एक चीज़ की कसरत हो। आप देखें जो चीज़ कसरत में होती है उसका बेचने वाला क्या आवाज़ लगाता है, ते आ जाओ ले लो भाई 10 रुपए में, 10 रुपए में, ऐसा होता है ना। उसका ढेरों ढेर पड़ा होता है, उसको बेचना होता है, निकालना होता है, कोई इसको ले जाए। लेकिन जिस चीज़ का मेयार अच्छा हो, क्वालिटी बेमिसाल हो, उसके ढेर नहीं लगते दोस्तों, बल्कि वो कभी मंजर आम बना कर सामने रख देते। ये अंदाज अच्छा लग रहा है, ये साइज अच्छा लग रहा है, ये आप पसंद कर लें पहले बाहर, इस तरह कहते हैं। फिर जब आप पसंद करेंगे आपकी हैसियत को वो मालूम करेगा कि भाई सिर्फ बातचीत करना है या कुछ वज़न भी लेके आया है। फिर उसके बाद जब मुतमईन होगा फिर आपको अंदर से एक डब्बा निकाल के दिखाएगा, कहेगा भाई ये रहा अभी। तो दुनिया के अंदर जब कीमती चीज़ वो सरे बाजार नहीं बिकती दोस्तों, उसको बड़ी हिफाजत से रखा जाता है। इसी तरीके से अल्लाह पाक के यहाँ जो इखलास वाला अमल है और जो कमाल वाला अमल है, अहसन अमल होता है, उसकी बड़ी कदर व मंजिलत होती। लेकिन ये कमाल वाला दर्जा इंसान को इतनी आसानी से नहीं मिलता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक शख्स सारी ज़िंदगी बातों में गुजार दे, लुग़वियात में गुजार दे, फजूलियात में गुजार दे, वाहियात में गुजार दे, और बाद में पता चले कि जी ये तो बहुत बड़ा काम करके गया। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा गुमनाम लोग जो होते हैं, जो मंजर आम पर नहीं, लोग उनको ज़्यादा वाकिफियत नहीं होती, दुनिया से जाने के बाद पता चलता है कि कितने बड़े बड़े काम करके गए, कितनी ज़िंदगी की हिफाजत करके गए। तो आज मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, हम में से हर समझदार मुसलमान, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, बशर्ते के समझदार हो, हर एक की ये चाहत है, तलब है, तड़प है कि मुझे जो चीज़ भी इस दुनिया में मिले वो बाकमाल हो। इसलिए आप देखें कि जब ये समझदार हो जाता है तो अपने लिए कपड़े जब देखता है तो कहता है नहीं ये वाले नहीं, ये वाले, मुझे तो ब्रांडेड सूट चाहिए, जूते मुझे फलां कंपनी के चाहिए। फिर जब और बड़ा हो जाता है, शादी का वक्त आता है, तो घर वाले कहते हैं भाई फलां जगह रिश्ता डाल दे, कहते हैं नहीं नहीं वहाँ नहीं डाले, फलां जगह डाल दे, कहते हैं नहीं वहाँ भी नहीं डाले। इनकार करता है। क्यों? अपने जहन में ये एक तसव्वुराती खाका बना के बैठा होता है कि मुझे निकाह के बाद जो औरत मिले, जो बीवी मिले, वो भी बाकमाल हो। इंसान की समझ इतनी तो काम कर रही है कि इसको दुनिया की हर चीज़ एक्सीलेंट चाहिए, बाकमाल दर्जे की चाहिए, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी की हो, चाहे वो रिहाइश की हो, चाहे वो ताल्लुकात की हो। इंसान इस चीज़ पर कभी भी सौदा नहीं करता, हर चीज़ मुझे कमाल वाले चाहिए। लेकिन हर मुसलमान की दीनी और दुनियावी ज़िंदगी, दीनी और दुनियावी ज़िंदगी ये बाकमाल हो जाए, मेरे पास दुनिया भी कमाल वाली हो, मेरे पास दीन भी कमाल वाला हो,
دونوں چیزیں، کہ میں اگر نماز پڑھوں تو کمال والی نماز ہوں، ایسی بیکار نماز نہیں ہو۔ اب کمال والی نماز مجھے کیسے نصیب ہوگی؟ میں اگر قرآن کی تلاوت کروں تو کمال کی تلاوت ہو، میں اگر آخری عشرے میں عبادت کروں تو کمال درجے کی عبادت ہو۔ دین اور دنیا دونوں میں باکمال ہونا یہ اچھی علامت ہے دوستو، لیکن یہ کمال کا درجہ بیٹھ کر مفت میں وقت ضائع کر کے کبھی نہیں ملا ہے دوستو۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا، آپ کو دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی دنیا میں کہ کسی بھی بندے کو کمال کا درجہ حاصل ہوا ہو بغیر محنت کیے ہوئے۔ کمال درجے تک جانے کے لیے دو چیزیں بنیاد ہے دوستو۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ یہ پورا آج کی مجلس کا خلاصہ ہے دوستو، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ چاہے میں اور آپ دین کا کمال چاہیں، چاہے دنیا کا کمال چاہیں، اس درجے تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی، دو چیزیں۔ پہلی چیز اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا مقصد واضح ہو، مقصد ہو۔ جب تک انسان کے پاس اس کی محنت کا مقصد نہ ہونا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہے دوستو۔ ایک آدمی نے ایک اینٹ رکھی، پھر سیمنٹ لگایا، پھر اینٹ رکھی، پھر سیمنٹ لگایا، اینٹ رکھی، یہ کیا کر رہا ہے دوستو؟ دیوار بنا رہا ہے نا۔ لیکن آپ نے ان سے پوچھا بھائی صاحب کیا ارادے؟ کہا دیکھتے ہیں جہاں تک چلے جائیں، جہاں تک چلے جائے گی اوپر چلے جائیں گے۔ ایسا کہنے والے کا انجام اکثر دنیا دیکھتی ہے، اور ہم تو کراچی کے ماحول میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلڈوزر آیا ہوا ہے، ٹریکٹر آیا ہوا ہے، بلڈنگ گرائی جا رہی ہے نا۔ بھائی کیا ہوا؟ بھائی ان لیگل ایک دو فلور اوپر چڑھا دیے تھے، گرا رہے ہیں۔ یہ وہ آدمی تھا جو کنسٹرکشن تو کر رہا تھا، تعمیر کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس اپنی تعمیر کا مقصد نہیں تھا کہ کہاں تک جانا ہے مجھے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی کام کر رہا ہے، بنیادیں ڈال رہا ہے۔ جی کیا ارادے ہیں؟ گراؤنڈ پلس 3، بس یہ ایک معیار ہو جائے گا، نام بن جائے گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا بھائی فلاں نام کی چین کی کنسٹرکشن کراچی میں ہوتی، ایک نام بن جاتا ہے ان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس میدان کے مقصد کو دوستوں سامنے رکھا۔ آپ جانا کہاں تک چاہتے ہیں؟ آپ کی منزل مقصود کیا ہے دوستوں؟ جب تک انسان اپنے مقصد کو واضح نہیں کرے، منزل کو واضح نہیں کرے، کبھی بھی یہ ترقی کے راستے پہ نہیں آ سکتا دوستوں۔ یہ وقت گزاری ضرور کر رہا ہے، لیکن کامیاب کمال کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ تو پہلی چیز باکمال ہونے کے لیے کیا عرض ہوئی دوستوں؟ مقصد آپ کے پاس واضح ہو، آپ نے کہاں تک پہنچنا ہے، کرنا کیا ہے آپ۔ دوسری چیز اس کے لیے ہے مسلسل محنت، جس کو کہتے ہیں جہد مسلسل۔ جہد مسلسل۔ ایک کمال کے مقام تک پہنچنے والا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتا دوست۔ وہ جس کام کو لیتا ہے تو اس میں اتنی محنت کرتا ہے کہ حد کر جاتا ہے دوست، انتہا کو چلا جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی آج اتنی آرام، نیند کم ہوئی، آج ناشتہ نہیں ہو سکا، آج بیوی بچوں سے ملاقات نہیں ہو سکی، آج وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا۔ پھر اس کو پتا ہے کہ یہ اس وقت کی جو محنت ہے یہ مجھے اس مقام تک لے جائے گی کہ پھر سب کچھ میرا ہوگا، پھر تذکرہ میرا ہوگا، نام میرا ہوگا، تعریفیں میری ہوں گی۔ آج ہمارے ساتھ یہ ایک مصیبت لگ گئی ہے دوست کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بالکل ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں دوست، خاص طور پہ نوجوان طبقہ۔ جس زمانے میں ایک نوجوان کو اپنے ذہن کی صلاحیتیں بھرپور کام میں لانی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں ہمارے جتنے نوجوان ساتھی
ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شارٹ راستے سے میں اپنا کام بنا لوں، کوئی مختصر راستہ مل جائے، چاہے وہ چوری کا ہو، 2 نمبر راستہ ہو، ان کام بن جائے میرا۔ تو بابا جب جوانی کا زمانہ طاقت کا زمانہ ہے، محنت کا زمانہ ہے، حافظہ قوی ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں آپ مفت خورے بن گئے، اس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو لاکھوں اور کروڑوں کا کاروبار بالکل سیٹ تیار مل جائے، آپ کو جاب بغیر محنت کیے ہوئے مل جائے۔ اس چیز نے کیا کیا، ہمارے معاشرے کے قیمتی ذہن کے استعداد کو بالکل ضائع کر دیا۔ اس لیے آپ تاریخ میں دیکھ لیں، جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا اس دنیا کے لیے، دین کی بات تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو اللہ کے لیے کام ہوتا ہے، دنیا کا کام کرنے والے بھی جو بڑا کام کر کے گئے دوستو، جو اپنے اپنے میدان کے بڑے لوگ بنے، عالمی چیمپئن بنے، کسی کو نوبل انعامات ملے، ان کی تاریخ کو، ان کی ہسٹری کو آپ پڑھیں دوستو، ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، ان میں کوئی فرد آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو یہ ساری چیزیں مال کے بلبوتے پر مل گئی، سفارش کے زور پر مل گئی، سیاست کے زور پر مل گئی، نہیں۔ آپ کو اس کی زندگی میں اس کا مقصد بھی واضح نظر آئے گا، اس کی محنت بھی واضح نظر آئے گی، ہر چیز نظر آئے گی۔ اس لیے ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، چونکہ حضرت کا بڑا مزاج ہے کہ بڑے لوگوں کی تاریخ کو پڑھنے کا، لیکن ذوق ہے، ہونا چاہیے۔ ایک آدمی آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، ذہنوں میں زندہ ہے، راج کر رہا ہے وہ۔ سوال یہ کہ اس نے یہ مقام اور یہ کمال کیسے پایا؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ ایک یورپی ملک کے سفر میں میری ملاقات ہوئی ایک شخص سے جس کو عالمی سطح پر نوبل انعام ملا تھا۔ آپ جانتے ہیں نوبل پرائز ہر سال کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے، اور یہ ایسے بندربانٹ نہیں ہوتی کہ ہر ایک کو مل گیا، کسی نے کسی میدان میں ایک بڑا کارنامہ کیا ہو، صلاحیت والا کام کیا ہو، اس کو دیا جاتا۔ تو ایک بندے کو سائنس کیمسٹری کے میدان میں، جو سائنس کا ایک مضمون ہے، جانتے ہیں آپ حضرات، اور مشکل مضمون ہے، اس میں اس کو نوبل پرائز ملا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ اتنے مشکل مضمون میں یہ آدمی دنیا کی نظروں میں آیا اور اس کو نوازا گیا انعام سے۔ اس سے پوچھنا تو چاہیے، یہ تو بنتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو حضرت فرماتے میں نے اس سے خاص ملاقات کی اور اس شخص سے پوچھا کہ آپ کو اس کیمسٹری کے میدان میں نوبل پرائز کیسے ملا؟ اس شخص نے کہا کہ میں کوئی بہت زیادہ، یعنی جس کو کہا جائے نا کوئی خاص قسم کا ذہن رکھنے والا یا کوئی بڑا ذہین و فتین تیز ذہن والا، ایسا فرد نہیں، ایک نارمل ذہن رکھنے والا، حافظہ رکھنے والا، متوسط درجے کا انسان۔ لیکن ہوا یہ کہ پیدائش کے ساتھ میرے مزاج میں اللہ پاک نے اس موضوع سے ایک عقیدت اور محبت رکھ دی، سائنس سے۔ تو یہ تو میں نے بچپن میں طے کر لیا کہ میری محنت کا جو میدان ہوگا وہ کیمسٹری ہوگا۔ عرض کیا نا کہ پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ مقصد واضح ہو، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ طے ہو گیا کہ بھئی میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں اس میدان میں بہت آگے جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ پھر اس میدان میں کمال درجے کو حاصل کرنے کے لیے میں نے جتنا علمی مواد اس موضوع کا، کیمسٹری کا موجود تھا پوری دنیا میں، وہ میں نے جمع کیا، میں نے، اور پھر اس کا ایک خلاصہ نکالا
نوٹس بنا بنا کر اس کو ایک تحریر کتاب کی ایک اپنے لیے ایک مجموعہ بنا لیا. یہ بنانے کے بعد اب کیا کیا؟ اب یہ 1 سال کا عرصہ ہے, 1 سال بعد نوبل پرائز کا انعام ہوگا. اب آپ خود بتائیں کہ ایک موضوع کا مواد پوری دنیا سے جمع کیا جائے وہ کتنا ہوگا؟ کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ جو میرے پاس مواد آیا میں نے جمع کیا, اس 1 سال کی قلیل مدت میں میں نے اس کو بالاستیعاب یعنی مکمل طور پہ اس مواد کو میں نے 63 مرتبہ مطالعہ کیا. 63. اس کے بعد وہ وقت آیا کہ مجھے اس موضوع پر اتنا عبور حاصل ہوا کہ مجھے اس انعام کے لیے منتخب کیا گیا. تو اب اگر ہم ایک دفعہ اپنی کتاب کا مطالعہ ایک دفعہ کر لیں, ایک دفعہ, تو گھر جا کے والدین پہ روب ڈالتے ہیں کہ جی میں تو پوری کتاب پڑھ کے آیا ہوں, پھر بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اور اگر غلطی سے کسی نے 2 دفعہ کر لیا تو یہ پھر والدین سے اوپر جا کے استاذ پہ روب ڈالے گا کہ جی میں تو 2 دفعہ مطالعہ کر کے آیا ہوں. اور اگر 3 دفعہ کسی نے کر لیا تو یہ تو پوری قوم پہ روب ڈالے گا. مقصد میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں صرف مشکل باتیں نہیں ہیں, اتنی بات عرض کرنی ہے کہ دنیا کے باکمال لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنے سے دیکھنے سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے مقصد کو واضح کیا اور پھر اس مقصد کے لیے جہد مسلسل میں لگ گیا, فارغ نہیں بیٹھا, یہ شخص پہنچ جاتا ہے کمال درجے کو, پہنچ جاتا ہے کمال درجے. آپ نے سنا ہوگا سب ماشاءاللہ دنیا کے حالات سے واقف ساتھی ہیں, ایک کھیل ہے باکسنگ کا, ہے نا, باکسنگ پیروں سے ہوتی ہے نا, ہاتھ سے. باکسنگ میں سارا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ کس کا مکہ طاقتور ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اب جو باکسر ہوتا ہے یہ اپنے ہاتھ کو مضبوط بناتا ہے. حالانکہ دیکھیں نا یہ ایک دنیا کے جسم پر محنت کرنی ہے, اس کا آخرت سے کوئی واسطہ نہیں. اگر کسی شخص نے دنیا میں ایک مکہ بھی نہیں چلایا لیکن اللہ کو راضی کیا تو یہ جنتی ہے, جنت میں جائے گا. یہ دنیا کی محنت ہے, دنیا کا ایک کھیل ہے جس میں یہ مظاہرہ کرنا ہے کہ کس کے ہاتھ کی طاقت اور مکے کی طاقت زیادہ ہے. اور اس کھیل کی بڑی مقبولیت بھی ہے اور ہے بھی ایک خطرناک کھیل. اس میدان کا ایک بڑا نام اللہ کی شان اس آدمی نے پھر بعد میں اسلام بھی قبول کیا. آپ نے سنا ہوگا ایک عالمی باکسر ہیں, غالباً اب بھی زندہ ہوں گے, مائک ٹائسن کے نام سے. مائک ٹائسن یہ مسلمان ہوئے اور ان کا نام ملک عبدالعزیز رکھا گیا پھر بعد, ایسا ہی ملک عبدالعزیز رکھا گیا. اور ان کا بڑا شہرہ رہا. اب یہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ ہے, اس کی زندگی کی کہانی چھپی ہے مائک ٹائسن کی. یہ عالمی باکسر کیسے بنا ہے, اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے خود لکھا کہ میں ایک غریب گھرانے کا بچہ, لیکن اس کھیل میں شوق تھا مجھے کہ میں ایک باکسر بنوں, طاقتور بنوں. تو ہوتا کیا تھا کہ ماں باپ بھی غریب تھے, جب سب گھر والے سو جاتے تھے تو مجھے وہ شوق اندر سے بے چین کرتا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ چمڑے کے ٹکڑے جمع کیے, چمڑا, اور وہ چمڑے کے ٹکڑے جمع کر کر کے اس سے ایک تکیہ بنایا, تکیہ. اور چونکہ یہ حضرات جو مشق کرتے ہیں تو ایک چمڑے کا وہ بنا کے اس پہ مسلسل مکے مارتے ہیں تاکہ ہاتھ کی ساخت مضبوط ہو جائے. اس نے کہا کہ میری عمر 9 سال, میں شوق سے مجبور ہو کر میں نے اپنے لیے چمڑے کا ایک تکیہ بنایا. ظاہر سی بات ہے وہ بیگ تو میرے پاس تھا نہیں, نہ ماں باپ کے پاس استطاعت ہے, اور وہ لا کر اپنے گھر کے ساتھ باہر لٹکا دیا.
اور 9 سال کی عمر سے، وہ مائک ٹائسن خود لکھ رہا ہے کہ میں اس چمڑے کے تکیے پر مسلسل بغیر وقفہ کیے ہوئے 3 گھنٹے مکوں کی مشق کرتا تھا. 3 گھنٹے. بولنا تو آسان ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ اور اس کی جلد کی ساخت اتنی مضبوط ہوئی کہ اس شخص نے، وہ جیسے اس کے قصے میں لکھا ہے کہ یہ عالمی ریکارڈ اس کے پاس ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سرعت، تیزی، جو چیز بجلی کی طرح کوند کر سامنے جائے ایک دم، یہ اللہ پاک کی مخلوق میں سانپ کے پاس ہے. سانپ. اور سانپوں میں کہتے ہیں افریقہ میں ایک خاص قسم کا سانپ ہے، ایک خاص. یہ اگر کسی انسان کو دیکھ لے تو اتنا زہریلا ہے، اور اس کی سرشت میں یہ زہر اتارنا اتنا رکھا ہے کہ یہ فی سیکنڈ 8 فٹ کی رفتار سے اپنا پھن مار سکتا ہے. اس کو 1 سیکنڈ میں 8 فٹ، سمجھ رہے ہیں دوستو، پر سیکنڈ یہ سامنے والے پہ اٹیک کر سکتا ہے. بہت بڑی بات ہے. 8 فٹ تو ایک فاصلہ ہے دوستو. اب 1 سیکنڈ میں ایک چیز اتنی تیزی سے جائے اور سامنے والے کو ڈس کر واپس آئے، بڑی بات ہے. لیکن ملک عبدالعزیز جو ایک انسان اور ایک باکسر ہے، اس کے بقول کہ یہ ریکارڈ میرے پاس ہے کہ میں نے اتنی مشق کی کہ فی سیکنڈ جو میرے مکہ مارنے کی جو سپیڈ اور رفتار ہے فی سیکنڈ وہ 32 فٹ ہے. 32 فٹ فاصلے پر اگر ایک چیز موجود ہو تو میں مکہ ایڈوانس کر سکتا ہوں اس کو. اب یہ انسان اس مقام تک ایسے تو نہیں پہنچ گیا نا. 3 گھنٹے کی وہ 9 سال سے جو مشق شروع ہوئی، اس نے اس انسان کو دنیا کے ایک میدان میں باکمال بنا دیا. یہ چیزیں اور یہ قصے ہمارے لیے سیکھنے کی ہے دوستو. ہم آج دین کی طلب میں بیٹھے ہیں دوستو، اعمال کے سیکھنے کے لیے جمع ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا ہو جنہوں نے اللہ کے راستے میں، دین میں، علم میں ایک کمال درجہ حاصل کیا، لیکن وہ جس کمال تک پہنچے آج کا مسلمان کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اس لیے کہ ان کی زندگیاں جہد مسلسل کا نمونہ ہے دوستو. وہ بیکار زندگیاں نہیں تھی. آج سب سے زیادہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ دین کی جس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے قرآن کے بعد، وہ حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری. ہر مسلمان اس سے واقف ہے. جب تک ایک دین کا طالب علم صحیح بخاری نہ پڑھ لے یہ عالم نہیں کہلاتا. اس لیے ہمارے ہاں جب مدارس میں سال ختم ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ختم بخاری شریف. حالانکہ باقی بھی تو کتابیں ہیں نا. کسی نے نہیں کہا کہ یہ ختم ترمذی شریف، ختم مسلم شریف، ختم بخاری شریف. امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا یہ مجموعہ اتنی مقبولیت کیوں حاصل کر گیا؟ اس کو اتنا مقام کیوں ملا کہ آج ایک بندہ اگر عالم بننا چاہے اور اس پر اس کے بڑے اعتماد کرنا چاہے تو جب تک اس نے کسی مستند استاد سے بخاری شریف نہیں پڑھی ہو یہ عالم نہیں بن سکتا. اس کو سند نہیں مل سکتی. وجہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں. ان کو یہ مقام امت کے اندر کیوں ملا، کیسے ملا، اتنی قبولیت کیوں ملی؟ اچھا، حیرانگی کی بات، آپ نے پیچھے 2 آدمیوں کی بات سنی. ان میں سے ایک تو کافر تھا اور جس کو نوبل پرائز ملا، اور ایک بعد میں مسلمان ہوا لیکن اس نے بھی دنیا کے جسم بنانے میں محنت کی. لیکن دونوں غریب گھرانے کے.
اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو دین کے بڑے امام ہیں، یہ غریب بھی ہے اور یتیم بھی ہے. بچپن میں باپ کا سایہ چلا گیا سر سے. اب بتائیں، ایک بچہ بچپن میں یتیم ہو جائے، 2 بھائی اپنی ماں کے ساتھ رہ گئے، محمد ابن اسماعیل، احمد ابن اسماعیل، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی بچپن میں چلی گئی. اب ایک عورت پہلے سے بیوہ ہو، غریب ہو، اس کی تو ساری دنیا یہ 2 بیٹے کہ ان کو بڑا کرنا ہے، ان میں سے ایک کی اچانک بینائی چلی گئی. کتنی بڑی آزمائش ہے دوست. لیکن ایک نقطے کی بات یہاں سے لے کر جائیں دوست، آج ہم ماں باپ کی، بڑوں کی دعاؤں کی طاقت کو نہیں سمجھتے دوست، اور خود ہمیں بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری دعاؤں میں کتنی جان ہے. اب یہ بچہ نابینا ہو گیا، جن کو دکھایا انہوں نے کہا بینائی جا چکی، اس کا علاج نہیں ہے. تو ان کی والدہ نے کیا کیا؟ اللہ کے سامنے مصلی بچھا لی. اصل تو وہی جگہ ہے نا. اے اللہ، یہ میرے تو یہ 2 بیٹے ہیں، ان میں سے بھی ایک کی بینائی آپ نے لے لی، میں یہ زندگی کیسے گزاروں؟ آپ نے لی ہے، آپ کے خزانے میں ہے، آپ میرے اس بیٹے کو دوبارہ بینائی واپس لوٹا دیں. عقل کہتی ہے کہ یہ ایسے ہی پاگل پن ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے دوست. اس ماں کی دعائیں، کئی دن کئی راتیں گزری. ایک رات فرماتی ہے کہ اس طرح رو رو کر مصلی پر سو گئی، اور اسی وقت نیند کی حالت میں زیارت کی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے خلیل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہا اٹھ جاؤ، اور جاؤ دیکھ لو اپنے بیٹے کو اللہ نے بینائی واپس کر دی. فرماتی ہے میں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھی، خواب تو بڑا مبارک ہے. جب جا کے بچے کو اٹھایا، آنکھیں کھولی، اس کو سب کچھ نظر آ رہا، اللہ نے بینائی واپس کر دی. اس حالت میں امام بخاری کی زندگی کا آغاز ہوا ہے دوست. 11 سال عمر ہوئی تو والدہ دونوں بیٹوں کو لے کر حج پہ چلی گئی، مکہ مکرمہ. وہاں جا کر دیکھا کہ مسجد حرام میں علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حضرات بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں، ہر حلقے میں ہزاروں طلباء بیٹھے ہوئے. یہ جا کے ایک ایک حلقے پہ کھڑے ہوتے تھے. 11 سال کے بچے کیا حدیث سمجھیں گے؟ تو جب حج ہو گیا، والدہ دونوں کو واپس لے جانے لگی. انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتا ہوں واپس، آپ بڑے بھائی کے ساتھ چلی جائیں، مجھے یہاں چھوڑ دیں، میں 1 سال یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. تو ماں نے بڑا دل پر جبر کیا، اپنے بیٹے کو محمد ابن اسماعیل البخاری کو چھوڑ دیا. پھر فرماتے ہیں جب میں اکیلا رہ گیا، پھر کوئی محدث ایسا نہیں تھا، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، نہ شام میں، نہ بصرہ میں، نہ کوفہ میں، کہ جہاں تک امام بخاری نہ پہنچے ہو. دوست 4000 سے زائد اساتذہ اکرام سے علم حاصل کیا، اور وہ وقت آیا کہ 6 لاکھ احادیث کے ذخیرے کو لیا ہے، 6 لاکھ، اور اس پہ بھرپور محنت کر کے، اس کی سند، اس کے متن پر محنت کر کے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، حدیث کی وہ کتاب جس پر کوئی آئندہ زندگی میں انگلی نہیں رکھ سکے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں. 6 لاکھ کے حدیث کے ذخیرے سے ایک مجموعہ نکال کر امت کے سامنے پیش کیا. بخاری شریف کی روایات 6000 مکررات کے ساتھ ہے، 3000 سے کچھ اوپر اگر تکرار کو ہٹا دیں آپ. لیکن آپ اصل بات عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ حیران ہوں گے، بخاری شریف کی ابتدا حدیث سے لے کر آخر تک ایک ایک حدیث لکھی ہے، ایک ایک حدیث، اور کس کیفیت میں لکھی ہے. خود فرماتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت میں اٹھتا تھا، پہلے غسل کرتا تھا، غسل کر کے پھر مسجد نبوی شریف تشریف لے جاتا.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بیٹھ کر کام کیا مدینہ منورہ میں، وہ مسجد آج بھی ہے، مسجد نبوی کے قریب آپ جائیں، مسجد امام بخاری کے نام سے۔ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے وہاں جاتا، حضور علیہ السلام کی قبر مبارک، پہلے وہاں 2 رکعت نفل پڑھ کے حضور علیہ السلام کو ایصال ثواب کرتا، پھر اس کے بعد آ کے حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پہ مراقب ہو جاتا، پھر آپ کے سامنے جو حدیث اس دن لکھنی ہوتی وہ پیش کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آج لکھنے لگا ہوں، کیا یہ حدیث لکھ لوں اپنے مجموعے میں؟ فرماتے ہیں جب تک روضہ مبارکہ سے اجازت نہیں ملتی میں اس وقت تک حدیث کو لکھتا نہیں تھا۔ بخاری شریف کی ایک ایک روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے اجازت کے بعد لکھی گئی ہے دوست۔ آج صحیح بخاری کا یہ مرتبہ ایسے ہی ہے دوستو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کمال درجہ اللہ پاک نصیب کرتے ہیں جب محنت بھی کمال درجے کی ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہم اللہ پاک سے لینے آئے ہیں، وصول کرنے آئے ہیں۔ ہر ساتھی یہ چاہتا ہے کہ میری عبادات کمال درجے کی ہو، تو یہ کمال درجہ ایسے ہی بیٹھ کر تو نہیں ملے گا، اسمارٹ فون میں کھیلتے ہوئے تو نہیں ملے گا، گپ شپ کرتے ہوئے تو نہیں ملے گا۔ اس کے لیے تو محنت کرنی ہے دوست۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اعمال کا جو بڑا درجہ ہے وہ نماز ہے۔ میری نماز کمال درجے کی بن جائے۔ آپ کے سامنے 21ویں شب میں بات آئی کہ نمازیں کون سی ہو؟ خشوع خضوع والی۔ اب اس خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے؟ ایسی نماز میں پڑھ لوں کہ جس میں میرا دھیان اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جائے ہی نہیں۔ یہ آسان تو نہیں ہے۔ ہم اتنا دنیا میں اندر جا چکے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، یہاں اللہ اکبر کہا اور ذہن کی تار خود بخود دنیا سے جوڑتی ہے، اس کو جوڑنا نہیں پڑتا۔ اب اپنی نمازوں کو انسان کیسے اس طرح بنائے خشوع اور خضوع پہ آئے، یہ تھوڑی سی ایک بات کر کے بس ختم کروں۔ اس میں دیکھیں بنیادی طور پر 3 باتیں ضروری ہے اگر ہم اپنی نمازوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ ایک آدمی کہا مجھے اپنی نماز بنانی ہے یار، کیا کریں، بنانی ہے یار۔ تو آج تک ایسا ہوا کہ یار مجھے چپاتی بنانی ہے، اور یہ بول بول کے کبھی بنے گی؟ وہ کبھی نہیں بنے گی۔ انسان کو بنانا نہیں آتی، یہ الٹا سیدھا کرے گا، آٹا پانی میں ملائے گا، کبھی نمک زیادہ ہوگا، کبھی فلاں چیز کم ہوگی، لیکن کوشش کرنے والا ہی گرتے پڑتے بنا لیتا ہے۔ کوشش کتنی ہے؟ کبھی کوشش کی اپنے اوپر نماز میں کہ میرا ذہن دائیں بائیں نہیں جائے؟ تو نقطہ آغاز اور پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میں کم از کم جب اللہ اکبر کہوں تو اپنی کوشش شروع کر دوں کہ بھئی میرا ذہن دائیں بائیں نہ جائے، کوشش کروں۔ جائے گا لیکن میں پھر اس کو لانے کی کوشش کروں گا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ دوسری چیز جو بنیاد ہے کہ اس درجے کی نماز مانگنے کے لیے میں نے اللہ سے کتنی دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی کیفیت والی نماز دے دے۔ دعا تو وہ پیٹرول ہے کہ جو گاڑی کے انجن کو طاقت دیتا ہے، وہ چلتی۔ اب دعا کا میں نے اللہ سے کتنا اہتمام کیا ہے کہ اللہ میری نماز بن جائے، ایک دن دعا نہیں کی۔ تو کوشش بھی ہو، اللہ سے دعا بھی ہو۔ اور پھر تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے 17 گھنٹے دنیا میں گزر رہے ہیں، 19 گھنٹے دنیا میں گزر، نماز کے لیے تو سب ملا جلا کے بھی 1.25 یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے نمازوں میں۔ وہ 19-20 گھنٹے جو دنیا کے ہے وہ میرے ذہن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ایک دم تو نماز خشوع خضوع والی بنے گی نہیں۔ تو انسان جب کھڑا ہوگا تو ذہن جائے گا، کبھی دکان، کبھی گھر، کبھی بچوں میں، کبھی دوستوں میں۔ میری ذمہ داری یہ ہوگی کہ میرا ذہن جب جائے میں اس خیال کو جھٹک دوں، اس کو آگے نہ لے جاؤں۔ ایک دکان کی طرف گیا اور پھر دل نے چاہا کہ دوسری دکان میں بھی قدم رکھوں، یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ایک دوست کی طرف گیا اور پھر
آگے جا رہا ہوں، جیسے ہی جائے اس کو واپس لائے، جیسے جائے اس کو واپس لائے. یہ کوشش چلتی رہے گی. انسان جب ان کوششوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، فکر کے ساتھ کرے گا، آپ یقین کریں وقت لگے گا لیکن وہ وقت ضرور آئے گا کہ نماز ایسی بنے گی کہ حضور قلبی والی نماز ہو. تو کون کون ایسی نماز بنانے کی کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ پہلے کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. بھائی جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے نا وہ لے لے، ہاتھ اٹھا لے جن کے پاس نہیں ہے تاکہ ساتھی پہنچ جائیں جلدی. شاباش، ایک اور ساتھی ہو جائیں تاکہ وقت نہیں لگے یار. اور پھر اس کارڈ کو محفوظ بھی کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی تعالی علیہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت اللہم بارک علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل.
3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گا اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزہ، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اور بالخصوص ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا پورا اجر اللہ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔
کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے یعنی آواز سے، معتدل آواز کے ساتھ کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا مراقبہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی دلوں کو یکسو کر لیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات وہ سب نکل رہا ہے اور میرے دل کے ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، چمن
فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔ خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے ناداں، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے ناداں، محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی، محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔ نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔ میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔ نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھی آج کی مجلس میں آئے ہیں، آپ کی محبت میں آئے ہیں، آپ کی یاد میں آئے ہیں، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھیوں نے آج کی مجلس میں شرکت کی، گزشتہ مجلسوں میں شرکت کی، جنہوں نے گھروں کے اندر سنا، یا اللہ سب کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی محبت کے حصے ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ اتباع سنت میں پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جتنی راتیں جتنے دن اس مبارک عشرے کے باقی ہیں، اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ان طاق راتوں میں جتنی خیر برکتیں آپ کی برستی ہے، اترتی ہے، یا اللہ ہم سب کو اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہم میں سے، اس امت میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما دے. یا اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرت اور بخشش کے فیصلوں سے یا اللہ مالا مال فرما دے. یا اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے. بے برکتی والی زندگی سے سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ زندگی میں، صحت میں، جان میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، علم میں، تقوی، طہارت، عبادت میں، ہر چیز میں یا اللہ خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے. برکتوں سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے. حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، بری تدبیریں کرنے والوں کی بری تدبیر سے، چھپ چھپ کر برے مشورے کرنے والوں کے برے مشوروں سے، اور اے اللہ سحر کرنے والے ساحر اور جادو سے ہم سب حاضرین کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے چھوٹوں کی، اور پوری امت مسلمہ کی اللہ کامل درجے میں حفاظت فرما دے. نیک صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی والی اولاد صالحہ نصیب فرما دے. یا اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک، صالح اور دیندار فرما دے. جن گھروں میں رشتوں کا مسئلہ ہے، کئی احباب نے کہا ہے، خاص طور پہ ہمارے یہاں کے ایک بزرگ نمازی ہے، ان کے لیے خاص دعا فرمائے. ان کی بچی کے لیے اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے نیک، صالح اور جوڑ کا رشتہ مہیا فرما دے. یا اللہ تمام گھرانوں کی اس پریشانی کو حل فرما دے. جتنے احباب عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، حرمین الشریفین میں موجود ہے، سب کے وہاں جانے کو، حاضری کو قبول فرما دے. جتنے جانے والے ہیں سب کے جانے کو آسان فرما دے. جتنے منتظرین ہیں، شوق رکھنے والے ہیں، غیب کے خزانوں سے یا اللہ جانے کا انتظام فرما دے. عمرے اور حج کے لیے بار بار وہاں کی حاضری یا اللہ نصیب فرما دے. تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام مرحومین کی یا اللہ کامل مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.